دوستو آج ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں ایک ایسے شہر کی طرف جو کبھی صرف ریت، دھوپ اور خاموش صحرا تھا، لیکن آج اسی جگہ پر ایسی دنیا آباد ہے جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں آسمان کو چھوتی عمارتیں ہیں، سونے سے بھرے بازار ہیں، سمندر کے اندر بنے جزیرے ہیں، دنیا کے مہنگے ترین ہوٹل ہیں اور ہر طرف ایسی چمک دمک ہے جو پہلی نظر میں کسی خواب جیسی محسوس ہوتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں سے جنم لیتا ہے۔ یہ کہانی ہے دبئی کی۔ کبھی یہ زمین صرف ریت کے ٹیلوں پر مشتمل تھی، نہ فلک بوس عمارتیں، نہ روشن سڑکیں، نہ دنیا بھر کی نظر، اور کچھ لوگ اسے ایسی جگہ مانتے ہیں جہاں خواب بہت جلد حقیقت بن جاتے ہیں۔ لیکن اس شہر کی اصل کہانی صرف اس کی خوبصورتی یا دولت نہیں، بلکہ یہ اس بات کی مثال ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو صحرا کے بیچ بھی دنیا کا سب سے چمکتا ہوا شہر بنایا جا سکتا ہے۔ آج سے کچھ دہائیاں پہلے دبئی کی شکل بالکل مختلف تھی۔ یہاں نہ برج خلیفہ تھا، نہ پام جمیرہ، نہ دبئی مال، نہ وہ شاندار سڑکیں، نہ وہ روشن راتیں جنہیں دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس زمین پر زیادہ تر ریت تھی، گرمی تھی، سادہ زندگی تھی، اور سمندر کے کنارے آباد ایک ایسا علاقہ تھا جہاں لوگ تجارت، ماہی گیری اور موتیوں کے کام سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ لیکن پھر وقت بدلا، قیادت بدلی، سوچ بدلی، منصوبہ بندی آئی، اور آہستہ آہستہ دبئی نے خود کو صرف ایک عرب شہر نہیں بلکہ ایک عالمی برانڈ میں بدلنا شروع کر دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دبئی کی اصل طاقت سامنے آتی ہے، کیونکہ اس شہر نے صرف ترقی نہیں کی بلکہ اس نے ترقی کی تعریف ہی بدل دی۔ دبئی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے دنیا کو یہ احساس دلایا کہ دولت صرف زمین کے نیچے چھپے وسائل سے نہیں بنتی، بلکہ ویژن، سسٹم، ٹورزم، تجارت اور عالمی سوچ سے بھی بنتی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دبئی صرف تیل کی وجہ سے امیر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج دبئی کی اصل طاقت اس کی عمارتوں سے زیادہ اس کی معیشت، اس کی پلاننگ اور اس کے عالمی تعلقات میں چھپی ہوئی ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سیاح آتے ہیں۔ یہاں دنیا کے بڑے بڑے برانڈز موجود ہیں۔ یہاں سرمایہ کاری ہوتی ہے، کاروبار ہوتے ہیں، بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، اور دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں اپنی قسمت آزمانے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی صرف امارات کا ایک شہر نہیں بلکہ دنیا کے سب سے اہم کاروباری اور سیاحتی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ اور جب دبئی کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے جو تصویر ذہن میں بنتی ہے وہ ہے برج خلیفہ۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ دبئی کے غرور، اس کے خواب اور اس کے عزم کی سب سے بڑی علامت ہے۔ دنیا کی سب سے بلند عمارت جو اتنی بلند ہے کہ اس کی چوٹی اکثر بادلوں کے قریب محسوس ہوتی ہے۔ نیچے کھڑا انسان جب اسے اوپر دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے شیشہ، اسٹیل اور کنکریٹ سے آسمان تک راستہ بنا دیا گیا ہو۔ برج خلیفہ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دبئی صرف بڑی باتیں نہیں کرتا، وہ ناممکن کو حقیقت میں بدل کر دکھاتا ہے۔ اس عمارت کے اندر لگژری اپارٹمنٹس ہیں، مہنگے دفاتر ہیں، شاندار لاؤنجز ہیں، اور اوپر سے پورے شہر کا ایسا نظارہ ہے جو شاید دنیا میں بہت کم جگہوں پر ملتا ہے۔ رات کے وقت جب دبئی کی روشنیاں نیچے جگمگاتی ہیں، سڑکیں چمکتی ہیں اور دور تک صحرا پھیلا ہوا نظر آتا ہے تو یہ منظر واقعی انسان کو کچھ لمحوں کے لیے خاموش کر دیتا ہے۔ برج خلیفہ کے نیچے موجود دبئی فاؤنٹن اس شہر کی ایک اور پہچان ہے۔ شام کے وقت جب موسیقی کے ساتھ پانی آسمان کی طرف اچھلتا ہے، روشنیوں کے ساتھ حرکت کرتا ہے اور ہزاروں لوگ خاموشی سے اس منظر کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے جیسے دبئی نے تفریح کو بھی ایک فن بنا دیا ہو۔ یہ صرف پانی کا شو نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک ماحول ہے، ایک ایسا لمحہ ہے جو سیاحوں کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور شاید یہی دبئی کی خاص بات ہے، کیونکہ یہاں ہر چیز صرف بنائی نہیں جاتی بلکہ اسے اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ یاد بن جائے۔ پھر آتا ہے دبئی مال، جو صرف ایک شاپنگ مال نہیں بلکہ ایک مکمل دنیا ہے۔ یہاں داخل ہونے کے بعد انسان کو جلد احساس ہو جاتا ہے کہ یہ جگہ صرف خریداری کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ یہ حیران کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے برانڈز، مہنگی گھڑیاں، جیولری، ڈیزائنر کپڑے، پرفیوم، الیکٹرانکس، اور اس سب کے ساتھ ایک ایسا ماحول جہاں ہر چیز بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ لیکن دبئی مال کی خاص بات صرف اس کے سٹورز نہیں بلکہ اس کے اندر موجود وہ تفریحی دنیا ہے جس میں ایکویریم، فیملی انٹرٹینمنٹ، خوبصورت ڈیزائن اور ہر طرف ایک زندہ سی فضا شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دبئی میں اگر آپ صرف ایک مال دیکھنے جائیں تو بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے ایک چھوٹی سی دنیا کا سفر کر لیا۔ دبئی کی شان و شوکت کا ایک اور چہرہ برج العرب ہے۔
سمندر کے کنارے کھڑا یہ شاہکار دور سے کسی بادبانی جہاز کی طرح نظر آتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ دنیا کے مہنگے ترین اور شاہانہ ہوٹلوں میں شمار ہونے والا برج العرب صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام کہ دبئی لگژری کو صرف دکھاتا نہیں، اسے ایک نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ہر چیز عام سے ہٹ کر ہے۔ اندرونی سجاوٹ، سروس، کمروں کی شان، ماحول اور پرائیویسی، ہر چیز اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ یہ جگہ عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ خاص لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برج العرب دنیا بھر میں دبئی کے لگژری امیج کی سب سے مضبوط علامتوں میں سے ایک بن چکا ہے۔ لیکن اگر دبئی کی تخلیقی طاقت دیکھنی ہو تو پام جمیرہ کو دیکھنا کافی ہے۔ سمندر کے اندر ایک مصنوعی جزیرہ جو اوپر سے دیکھنے پر کھجور کے درخت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ صرف ایک تعمیراتی منصوبہ نہیں بلکہ انسانی سوچ، ٹیکنالوجی اور دولت کا ایک غیر معمولی امتزاج ہے۔ پام جمیرہ نے دنیا کو دکھایا کہ دبئی صرف زمین پر نہیں، سمندر پر بھی اپنی مرضی کی دنیا بنا سکتا ہے۔ یہاں لگژری ولاز ہیں، بڑے ہوٹلز ہیں، پرائیویٹ بیچز ہیں اور ایسے رہائشی علاقے ہیں جہاں رہنا صرف رہائش نہیں بلکہ اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو صاف بتاتی ہے کہ دبئی کا مقصد صرف ترقی کرنا نہیں بلکہ دنیا کو حیران کرنا بھی ہے۔ پھر ایک طرف صحرا ہے اور دوسری طرف میریکل گارڈن، ایک ایسا باغ جو گرم عربی موسم میں پھولوں کی دنیا بسا دیتا ہے۔ کروڑوں پھول، خوبصورت ڈیزائنز، دلکش راستے اور ایسا رنگین ماحول کہ انسان کچھ دیر کے لیے بھول جاتا ہے کہ وہ ایک صحرائی شہر میں کھڑا ہے۔ یہی دبئی کا انداز ہے۔ یہاں اگر صحرا ہے تو اسے تفریح بنا دیا جاتا ہے، اگر سمندر ہے تو اس کے اندر جزیرہ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر زمین خشک ہے تو اس پر پھولوں کی سلطنت کھڑی کر دی جاتی ہے۔ یہی سوچ دبئی کو دنیا کے دوسرے شہروں سے الگ کرتی ہے۔ اور اگر ہم دبئی کی روح کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں اس کے گولڈ سوق کی طرف بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ وہ بازار ہے جہاں سونے کی چمک صرف زیورات تک محدود نہیں رہتی بلکہ پورے ماحول پر چھا جاتی ہے۔ دکانوں میں سجے بڑے بڑے ہار، بھاری زیورات، عربی ڈیزائن، جدید فیشن اور سونے کی وہ نمائش جو پہلی نظر میں انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ گولڈ سوق صرف ایک مارکیٹ نہیں بلکہ دبئی کی تجارتی طاقت، اس کی لگژری سوچ اور اس کی بین الاقوامی شناخت کی زندہ مثال ہے۔ یہاں سونا صرف بیچا نہیں جاتا، یہاں سونے کو ایک ثقافت کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ دبئی کا صحرا بھی اس شہر کی کہانی کا اہم حصہ ہے۔ بہت سے لوگ جب دبئی آتے ہیں تو شاپنگ مالز اور بلند عمارتوں کے ساتھ ساتھ ڈیزرٹ سفاری کا تجربہ ضرور کرتے ہیں۔ بڑی بڑی 4x4 گاڑیاں جب ریت کے ٹیلوں پر تیزی سے چڑھتی اور اترتی ہیں تو یہ صرف ایک رائڈ نہیں رہتی بلکہ ایک مہم بن جاتی ہے۔ شام کے وقت صحرا میں لگے خیمے، عربی کھانے، روشنی، موسیقی اور ثقافتی پرفارمنس مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جو جدید دبئی اور روایتی عرب دنیا کے درمیان ایک خوبصورت پل کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دبئی جتنا جدید ہے اتنا ہی اپنی کچھ روایتی شناخت کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے۔ دبئی کی ایک اور حقیقت اس کی نائٹ لائف ہے۔ دن میں یہ شہر کاروبار، سیاحت، خاندانوں اور شاندار مقامات کی وجہ سے مشہور نظر آتا ہے، لیکن رات ہوتے ہی اس کے کئی حصے ایک بالکل مختلف روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ جگمگاتی سڑکیں، روشن ٹاورز، لگژری ہوٹلز، روف ٹاپ ڈائننگ، کلبز، کیفے اور رات بھر چلتی زندگی دبئی کو ایک ایسا شہر بناتی ہے جو حقیقت میں کبھی سوتا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اسے عرب دنیا کا سب سے ماڈرن شہر کہتے ہیں، کیونکہ یہاں مشرقی روایات اور مغربی طرز زندگی ایک ساتھ چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ دبئی نے دنیا کو پیغام دیا، ہم مستقبل بناتے ہیں، اور پھر زمین نے آسمان کو چھونا شروع کیا۔ برج خلیفہ 828 میٹر بلند، صرف ایک عمارت نہیں بلکہ انسانی حوصلے کی علامت۔ جب آپ اوپر کھڑے ہو کر نیچے دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ انسان واقعی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، اور سمندر کے بیچ ایک خواب تیرتا نظر آتا ہے۔ برج العرب دنیا کا واحد 7 ستارہ ہوٹل جہاں عیش و آرام ایک نئی تعریف بن جاتا ہے۔ دبئی مال، جہاں شاپنگ صرف خریداری نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے۔ ایک ہی جگہ ایکویریم، برف، کھیل اور دنیا بھر کے برانڈز۔ اور پھر آتا ہے ریت کا وہ سمندر جو دل کی دھڑکن تیز کر دے۔ ڈیزرٹ سفاری، ریت کے ٹیلوں پر دوڑتی گاڑیاں، اونٹوں کی سواری اور عرب ثقافت کی خوشبو۔ یہ دبئی کا دوسرا چہرہ ہے، خاموش مگر طاقتور۔ سمندر پر بنے جزیرے، پام جمیرہ، انسانی ذہانت کا ایسا شاہکار جو خلا سے بھی نظر آتا ہے۔ یہاں رہائش صرف زندگی نہیں، ایک سٹیٹس ہے۔ جدید ہونے کے باوجود دبئی اپنی روایات نہیں بھولا۔
मसाजिद की अजान और शीशे की इमारतें एक साथ नज़र आती हैं। यहाँ जदीदियत और दीन एक तवाज़ुन में ज़िंदा है। दुबई सिर्फ देखने की जगह नहीं, ये मौक़े की सरज़मीन है। टैक्स फ्री इनकम, आलमी बिजनेस और करोड़ों लोगों के ख्वाब। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग दुबई को अपना दूसरा घर कहते हैं। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। स्मार्ट सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट और खलाई मिशंस। दुबई मुस्तकबिल को सिर्फ देखता नहीं बल्कि तख्लीक करता है। दुबई हमें सिखाता है कि अगर सोच बड़ी हो तो सहरा भी सल्तनत बन सकता है। ये शहर नहीं, एक मिसाल है।